میں کافی عرصے سے نوکری کی تلاش میں تھا مگر قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ حال ہی میں نے MSc مکمل کی تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈرائیور کی جاب کروں گا، لیکن جب سیلری سنی تو فیصلہ بدلنا پڑا۔ پہلی بار میرا انٹرویو ایک بوڑھی خاتون نے لیا جن کی عمر 60 سے 65 سال کے درمیان لگ رہی تھی۔ میں الجھن کا شکار تھا کہ یہ جاب لوں یا نہیں، لیکن گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ انکار کروں۔ جب اس بوڑھی خاتون نے مجھے پرکشش سیلری بتائی تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ یہ رقم میرے پورے 2 ماہ کے خرچے کے برابر تھی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اگر میں نے ذمہ داری سے کام کیا تو وہ میری سیلری بڑھا دیں گے اور گھر کے کوارٹر میں رہنے کی اجازت بھی دے دیں گے۔ میرے گاؤں میں تعلیم کے وسائل نہیں تھے، اس لیے میں شہر کے کالج میں پڑھائی کے لیے آیا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اپنی ماں کو ہر مہینے ایک رقم بھیجتا تھا تاکہ وہ کسی کے گھروں میں کام نہ کرے اور عزت سے زندگی گزار سکے۔ اس سے پہلے میں پڑھائی کے ساتھ ایک ہوٹل میں نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، لیکن 2 نوکریاں کرنے کے باوجود بھی اتنی آمدنی نہیں ہو پائی تھی جتنی یہ خاتون مجھے ڈرائیوری کی نوکری پر دے رہی تھی۔ حالات سے مجبور ہو کر میں نے یہ جاب قبول کر لی۔ حتمی فیصلہ تب کیا جب وہ لڑکی جس کالج سے لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری میری تھی میرے سامنے آئی، اس سے دیکھتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل گیا۔ شکر ہے کسی نے سنا نہیں، وہی لڑکی تھی جس سے میں پارک میں دیکھ چکا تھا اور تب بھی دیکھتا رہ گیا تھا۔ آج بھی وہی حال تھا، حالانکہ وہ مجھ سے 10-15 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کا سفید رنگ، نیلی آنکھیں اور گول چہرہ جس پر ڈمپل بنے تھے دیکھ کر خوشی سے میری آنکھیں چمک اٹھی۔ میں جوانی کے ایسے دور سے گزر رہا تھا جہاں جذبات اور خواہشات حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ میری خواہش بن چکی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، میں اس سے نظریں اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے اس کی دادی کی نظر مجھ پر پڑی، وہ اپنی نظروں سے مجھے جانچنے لگی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ اپنی پوتی کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں۔ ان کے متوجہ کرنے پر میں نے فوراً نظریں نیچے کر لی اور فرش پر نظریں جما دی۔ قالین اتنی ملائم اور نرم تھی کہ میرے پاؤں کی پٹی ایڑیوں کو سکون دے رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے مجھے ایک لفافے میں ایڈوانس رقم دی جو میری سیلری کا حصہ تھی۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ میں نے اپنی CV میں لکھا تھا کہ میں 2 نوکریاں کر رہا ہوں، اور انہوں نے میری سہولیات کے لیے یہ رقم دی تاکہ میں اس مہینے کے اخراجات نکال سکوں اور اپنے گھر بھی کچھ رقم بھیج سکوں۔ بوڑھی عورت اپنے مینیجر کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی اور میں نے ذرا سا اپنی نظر اٹھا کر لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اپنے موبائل میں گم تھی۔ جلدی سے میں نے دوبارہ نظریں نیچے کر لی کہ کہیں اس کی دادی نہ دیکھ لے اور میری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تھوڑی دیر بعد دادی نے مینیجر سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اگر میں نے ڈرائیوری کی نوکری ٹھیک سے کی تو وہ مجھے اپنی پوتی کے لیے بطور گارڈ ہائر کر لیں گی، کیونکہ ان کے شہر میں دشمن موجود ہیں اور وہ اپنی پوتی کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً جواب دے دیا، جی میں گارڈ کی نوکری کے لیے تیار ہوں۔ ڈرائیوری ویسے بھی مجھے زیادہ نہیں آتی۔ میں آپ کی پوتی کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی دشمن اس سے نقصان نہ پہنچا سکے۔ دادی نے چشمے کے نیچے سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، صبر میاں، اتنا اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ ان کے شوہر سیاست دان رہ چکے ہیں جس کی وجہ سے دشمنی عام تھی، کوئی نہ کوئی ان کے خلاف سازش کر رہا ہوتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس لڑکی کی حفاظت کرتے ہوئے میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت اس کا حسن میرے سر پر سوار تھا اور میں اپنی پرواہ کیے بغیر صرف اس سے حاصل کرنے کے خیالات میں گم تھا۔ میں محبت کے جذبات میں نہیں تھا بلکہ اپنی تسکین کی خواہش نے مجھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں ہر عورت کو اسی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا اور خود پر سے کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے ہاسٹل کے دوست شادی شدہ تھے اور اکثر ایسی ویڈیوز دیکھتے تھے جو میرے جذبات کو مزید بھڑکا دیتی تھی۔ میں نے خود بھی اس عادت سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ لت میرے اندر گہرائی تک جکڑ پکڑ چکی تھی۔ شادی شدہ زندگی کی باتیں اور ویڈیوز دیکھ کر میری سوچ بدل گئی تھی اور اب میں اسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھا۔
وہ نہایت معصوم، پیاری اور نازک مزاج تھی، جس سے دیکھتے ہی کسی کا بھی دل بہک سکتا تھا۔ دادی نے کہا، تم ایک کام کرو، اپنا سامان لے کر کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤ، اور پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اچانک مخاطب کے لیے جاننے پر میں گڑگڑا گیا، لیکن بات سمجھنے کے بعد خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں فوراً ہاسٹل گیا، اپنا سامان پیک کیا اور گنگاتے ہوئے نکلنے لگا۔ اسی دوران میرے دوستوں نے مجھے روکا اور حیرانی سے پوچھا، ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم اتنے خوش ہو؟ میں نے اس سے بتایا کہ میری جاب لگ گئی ہے اور مجھے رہائش بھی مل گئی ہے، اسی لیے میں یہ ہاسٹل چھوڑ رہا ہوں۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، ایسی راتوں رات تمہاری کون سی لاٹری لگی ہے جو تم ہاسٹل بھی چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، بس لگی ہے، تجھے کبھی تفصیل میں بتاؤں گا، ابھی میں بہت جلدی میں ہوں، سامان ٹرانسفر کرنا ہے اور اماں کو گاؤں رقم بھیجنی ہے۔ میں جلدی میں اپنا بیگ اٹھا کر ہاسٹل سے نکل گیا۔ حویلی پہنچ کر میں نے اپنے کوارٹر میں سامان رکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا کوارٹر تھا جہاں 6 لوگ آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن فی الحال میں وہاں اکیلا تھا۔ اور بھی کوارٹر بنے ہوئے تھے جہاں باقی ملازمین اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے، لیکن میں واحد ملازم تھا جو اکیلا رہ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اس لڑکی کی دادی سے اجازت لے لوں تو اپنی ماں کو یہاں لے آ سکتا ہوں، لیکن فوراً یہ سوچ ترک کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں میری خواہشات کی راہ میں رکاوٹ بنے یا کسی بھی طرح میری اور اس لڑکی کے بیچ آ جائے۔ میں ہر صورت اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اس سے خبر بھی نہ ہوتی کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ میری ماں نے میری تربیت اچھی کی تھی، لیکن ہاسٹل کے دوستوں کی صحبت نے مجھے بدل دیا تھا۔ ان کی عادات اور باتوں نے مجھے ایسی راہ پر ڈال دیا تھا جہاں اب مجھے یہ سب کچھ غلط محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں اس سے معمولی سمجھنے لگا تھا۔ ہمارے ہاسٹل کے سامنے گرلز ہاسٹل تھا جہاں میرے دوست اکثر ہی اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ وہ نہ صرف ان سے ہوٹل میں ملتے بلکہ ایسے تعلقات قائم کر چکے تھے جو صرف نکاح کے بعد جائز۔ ان کی ان باتوں اور رویوں نے مجھے بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک حوصلہ دیا تھا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا، کیونکہ بیوی کو کالج لے کر جانا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا تو میں نے اس سے جلدی کرنے کو کہا۔ اسی دوران وہ سرخ ٹاپ اور جینز میں باہر نکلی۔ میں نے اس سے دیکھا تو جیسے پلک جھپکنا بھول گیا۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے اور شرارتی لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھی جنہیں وہ مسکراتے ہوئے پیچھے کر رہی تھی۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کی معصومیت میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ میں اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے میرے بازو زور سے ہاتھ مارا، میں نے اوپر دیکھا تو ٹریس پر اس کی دادی کھڑی تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے فوراً نظریں نیچے کر لی، اس کا بیگ اٹھایا اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہم کالج کے لیے نکل پڑے۔